دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، جتنے منزلیں ہیں وہ ایک درجہ ہے. یعنی جس منزل میں ہم ہوں گے، جس رتبے میں ہم ہوں گے، وہاں پر ہمارے شیعہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. خوب توجہ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں یار اسلام کو؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا ہی اندھیرے میں چلنا ہے کہ جو آدمی یہاں چوری بھی کرے، ڈاکے بھی مارے، سب کچھ کام کرے اور ایمان بھی نہ رکھے، خدا کو بھی نہ، یعنی خدا کی معرفت بھی پیدا نہ کرے. مانتا تو ہے لیکن معرفت نہیں ہے. رسول کی بھی معرفت پیدا نہ کرے لیکن قیامت کے دن، چونکہ یہاں پر نعرہ حیدری یا علی کہہ دیا تھا، لہذا قیامت کے دن حضرت علی کے ساتھ ہوگا. از اٹ پاسبل؟ کیا آپ یہ ممکن سمجھتے ہیں؟ بابا شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو اس دنیا میں علی کی طرح تھا. چونکہ یہاں علی کی طرح ہے، قیامت میں علی کے ساتھ ہوگا. کس چیز میں علی کی طرح؟ اچھی طرح غور کریں. انسان کے وجود کے اندر تین چیزیں ہیں. ایک سوچ، ایک نفسانی خصوصیات جیسے مثلا ڈرپوک ہونا، بہادر ہونا، اور سخی ہونا، لالچی ہونا، یا مثلا حسد کرنا، یا دوسروں کے لیے آسائش کا سوچنا. یہ نفسانی خصوصیات ہیں. اس کا عقل سے تعلق نہیں، نفس سے تعلق ہے. یہ خصوصیات جو مثلا علم اخلاق کے ماتحت آ جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ نفسانی خصوصیات ہیں. اور ایک ہوتا ہے اس کے کریکٹر، اس کی کارکردگی، اس کے 24 گھنٹوں میں دوسروں کے ساتھ تعلقات، رابطے، مثلا گفتگو، جتنے بھی ان کے کام ہوتے ہیں، یہ اس کے کریکٹر میں آتا ہے. یہ تین چیزیں ہیں: سوچ، نفسانی خصوصیات، کریکٹر. ان تینوں میں ہمیں امیر المومنین کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے. اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنی سوچ ویسی بنائی ہے جیسے امیر المومنین کی سوچ ہے، اپنے ایمان کو اس بلندی تک پہنچا، میں نہیں کہتا ہوں علی کی بلندی محال ہے، ناممکن ہے علی کی بلندی تک کوئی پہنچے، لیکن کم از کم اس راستے پہ تو چلے. وہ بہت آگے ہیں تو ہم ذرا آگے جائیں گے، لیکن اسی راستے پہ چلیں. ایسا تو نہ ہو کہ مثلا حضرت امیر المومنین اس راستے پہ بلندی کی طرف جا رہا ہے، ہم اس طرف پستی کی طرف جائیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کم از کم. تو یعنی علی کی طرح سے سوچ رکھنا، علی کی طرح معرفت پیدا کرنے کی کوشش کرنا. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ علی بنے، یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے. وہ محال ہے، کیونکہ نہج البلاغہ میں حضرت نے خود فرمایا ہے: لا یقاس بنا آل محمد احدا. ہم آل محمد کے ساتھ امت کے کسی فرد کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. ہماری طرح کوئی بن ہی نہیں سکتا ہے. حضرت تو خود فرمایا ہے. لیکن فرمایا وَلَٰكِنْ أَعِينُونَا فِي الْوَرَعِ وَالتَّقْوَىٰ. لیکن جو ہماری راست کرداری ہے اور تقویٰ ہے، اس راست کرداری اور تقویٰ کے راستے پہ چلنے کی تو کوشش کرو، اس راستے پہ تو چلو. یہ تو ہمیں اپنی سوچ علی کی طرح بنانا، نفس کو علی کی طرح سے بنانا، اور اپنے کردار کو علی کی طرح بنانا. جو جتنا زیادہ یہاں علی کے قریب ہوگا، اپنی سوچ میں قریب، اپنے عمل میں قریب، اپنے نفس میں قریب، اتنا زیادہ قیامت کے دن علی کے ساتھ قریب ہوگا. دنیا اور آخرت جو ہے نا، وہ ظاہر و باطن ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. دنیا آخرت کا ظاہر ہے اور آخرت دنیا کا باطن ہے. جو یہاں ہے، اچھا ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے تو میں وہ کہہ دوں آپ کو. مثلا فرض کر لیں، آپ نے سنا ہے فشار قبر کے بارے میں. قبر میں فشار ہوتا ہے، وہاں سختی ہوتی ہے. کس کے لیے ہوتی ہے؟ جس نے اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے سختی ایجاد کی ہے، اس کے لیے ہوتی ہے. فشار قبر کے اسباب میں، روایات میں ہے، احادیث میں، جو اپنے ماتحتوں کے اوپر فرض کر لیں، بیوی، بچے، رشتہ دار، ان کو سختیوں میں رکھا ہے، ڈپریشن کا شکار کر دیا ہے. ان کی ذرا ذرا سی غلطیوں پر مثلا اعتراض کیا ہے، پرخاش رہا ہے، ڈانٹا ہے، ان کو ڈپریس کر کے رکھ دیا ہے. وہ جب خود قیامت میں یہاں سے مر جائے گا، قبر میں جائے گا، تو وہی چیز اس کے لیے فشار قبر بن جائے گی. فشار قبر کوئی الگ چیز ہے، میرا عمل ہے، جو میں نے کیا ہے وہی فشار قبر ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، الگ سے نہیں آئے گا. جو میں کروں گا وہی میرے لیے ہوگا. تو اس بنا پر جو میں نے اپنے آپ کو اس دنیا میں علی کے ساتھ اگر قریب رکھا ہے، تو قیامت میں ظاہر ہے میں قریب رہوں گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ مثلا حضرت
جو حضرت کا کمانڈر تھا مالک اشتر، حضرت مالک اشتر، اور فرض کر لیں میں قیامت کے دن میں یہ ادعا کروں کہ چونکہ آپ نے فرمایا اشیاءتنا فی درجتنا یوم القیامہ، مالک اشتر کی جگہ پر میں بھی رہوں گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر میں نے عملی طور پر، فکری طور پر، ایمانی طور پر اور اخلاقی طور پر اپنے آپ کو اس بلندی تک اس دنیا میں پہنچا دیا ہے تو یقیناً امیر المومنین کے ساتھ رہیں گے، یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس بنا برین برادران گرامی، ایک غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے، جو ریئلٹیز ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے، جو ریئلٹیز ہیں نا، جو ان کو، یعنی انسان دو قسم کا ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں آئیڈیلسٹ، خیالی دنیا میں رہنے والے، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، ویسے خیالات میں رہنے والے۔ بعض ہوتے ہیں ریئلسٹ، جو ریئلٹیز ہیں ان کو قبول کرتا ہے، یعنی جو زمینی حقائق ہیں، گراؤنڈ حقائق ہیں، ان کو قبول کرتا ہے، اور گراؤنڈ حقائق ہیں وہ یہ ہیں۔ دیکھیں اچھی طرح غور کریں، کیا پیغمبر کے ساتھ رہنے والے سب قیامت کے دن پیغمبر کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں۔ پھر کون ہوں گے؟ جو پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں عملاً، فکری طور پر اور قلبی طور پر، جو پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں وہ قیامت میں پیغمبر کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر امیر المومنین کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ کیا امیر المومنین کا نام لے کے چلنے والے سارے کے سارے علی کے ساتھ ہوں گے؟ البتہ ایک چیز بتا دوں، ایک چیز کی میں حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نام لینا بھی ایک کمال ہے، حتیٰ حضرت کا نام لینا بھی کمال ہے۔ ان لوگوں کی نسبت کہ جو حضرت کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں نام لینا بھی ایک جہاد ہے، ایک کام ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے، یہ بھی ایک اچھائی ہے، یہ بھی، لیکن کافی نہیں ہے، یہ صرف نام لینا کافی نہیں ہے۔ دیکھیں زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے، سانس ضروری ہے، لیکن سانس کافی نہیں ہے، اور بھی کئی چیزیں چاہیے زندہ رہنے کے لیے۔ سردی سے بچنا چاہیے، گرمی سے بچنا چاہیے، بھوک سے بچنا چاہیے، پیاس سے بچنا چاہیے، بہت ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، تب آپ زندہ رہیں گے۔ صرف سانس لے کے تو انسان زندہ نہیں رہتا ہے۔ امیر المومنین کی محبت ایمان کی بقا کے لیے سانس کی طرح سے ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہی کافی نہیں ہے، یہ سانس کی طرح سے ہے۔ اس کو فلسفی زبان میں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے شرط لازم، ایک ہے شرط کافی۔ یہ جو سانس ہے یہ شرط لازم ہے، یعنی زندہ رہنے کے لیے سانس ہونی ہی چاہیے، نہیں ہوگی تو مر جائے گا۔ علی سے وابستگی اور علی کی محبت اور علی کا نام لینا یہ شرط لازم ہے، ہونا چاہیے، یہ نہ ہوگا تو ایمانی اعتبار سے وہ مر جائے گا۔ اگر کسی میں یہ نہیں ہے تو وہ ایمانی اعتبار سے مر گیا۔ لیکن یہی کافی نہیں ہے عزیزو، یار ہمیں اور آگے بڑھنا ہے، اور صرف نام لینا کافی نہیں ہے، صرف دل میں ان کی طرف کشش ہونا کافی نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، ضروری ہے، لیکن کافی نہیں ہے، ابھی اور چیزیں چاہیے۔ اور کیا چیزیں چاہیے؟ ان کی طرح سے معرفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کی طرح سے اپنے نفسانی خصوصیات کو بنانے کی ضرورت ہے، ان کی طرح سے عمل اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے ہم کیا کریں؟ کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ جناب یہی دین جو اس پر عمل کر لو گے تو ان کی طرح بن جاؤ گے، ختم۔ یہی واجبات، یہی محرمات، جتنی چیزیں حرام ہیں ان سے دور رہو، جتنی چیزیں واجب ہیں ان کو بجا لے آؤ، علی کے راستے پر رہو گے، ختم ہو گئی بات، سیدھی بات ہے، یہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل سادہ اور سمپل بات ہے کہ آپ محرمات سے دور رہیں، واجبات کو بجا لائیں، علی کے راستے پہ ہیں، ختم۔ البتہ علی اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مقام پر کہ اگر ایک ٹڈا اپنے منہ کے اندر چبایا ہوا کوئی پتا رکھتا ہو، مثلا کوئی چبا کے ایک پتا کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا ہے ٹڈے نے، اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ اس ٹڈے کے منہ سے یہ چبایا ہوا پتا چھین لو تو اس کے بدلے میں ہمیں 2 عالم دے دیں گے، دنیا بھی آخرت بھی تمہاری، صرف یہ پتا چھین لو۔ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ بلندی دیکھیں، علی کی بلندی،
ٹڈے کے منہ میں چبایا ہوا پتا علی چھیننے کو کبھی راضی نہیں ہوگا اگرچہ اسے 2 عالم دے دیے جائیں. کیوں؟ فرماتے تھے کہ وہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، تو میں کیوں چھینوں؟ اگرچہ اس سے مجھے جتنا بھی بڑا فائدہ مل جائے، یہ ہے علی، جتنا بھی بڑا فائدہ مل جائے، لیکن جو اس کا ہے میں کیوں چھینوں؟ برادران، اگر یہ علی ہے تو علی کے اس راستے پہ چلنا سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ جو جس کا ہے اس کا ہے، میں کیوں چھین لوں؟ علی ہمارے لیے اسوہ ہیں. یہ ہے عمل صالح، اور یہ عمل صالح اس ایمان کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے جو امیر المومنین کی ولایت کے اوپر آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. اس ایمان کے نتیجے میں انسان اس عمل صالح تک پہنچتا ہے. یہ علی ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں حضرت امیر المومنین عجیب ہیں. حضرت علی سبحان اللہ. آپ کے پاس لوگ آ گئے، ٹائم گزر چکا ہے، ابھی میں بہرحال اس واقعے کو بیان کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، بس وعدہ کرتا ہوں ٹائم نہیں لوں گا. کہ لوگ آئے خلافت ثالثہ کے بعد، کہا یا علی خلافت کو قبول کر لو. حضرت نے اس مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے، بہت خوبصورت خطبہ ہے. آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میرے اوپر اتمام حجت نہ ہوتی، مثلا یہ آپ لوگ سب مل کے آئے ہیں میرے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکومت کریں. کہا میرے پاس اگر اتمام حجت نہ ہوتا اور خدا نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا جب بھی آپ کے ہاتھ میں حکومت آئے تو ظالموں سے مظلوموں کا حق چھین کر مظلوموں تک پہنچا دو، اگر یہ وعدہ خدا نے مجھ سے نہ کیا ہوتا اور اتمام و حجت میرے اوپر نہ ہوا ہوتا تو میں اس خلافت کی اونٹنی کو اسی گھاٹ کی طرف لوٹا دیتا جس گھاٹ سے یہ پہلے سے پانی پیتی رہی ہے. میں اس خلافت کی اونٹنی کی طرف جاتا ہی نہیں، اس کو اسی راستے پہ چھوڑ دیتا. لیکن میں کیا کروں، ابھی اتمام و حجت ہو چکا ہے اور خدا نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے. لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں ایک جملہ ہے، واللہ ان دنیاکم ہذہ ازہد عندی من عطفۃ عنز. خدا کی قسم یہ دنیا جس پر تم مر مٹ رہے ہو، یعنی یہ حکومت، یہ اقتدار، علی کی نظر میں بکری کی چھینک میں نکلنے والی جو کثافت ہے اس سے زیادہ قیمت نہیں رکھتی ہے. کیا علی ہے، کتنی بلندی پر ہیں علی. حکومت کو وہ بکری کی چھینک میں نکلنے والی کثافت سمجھتے ہیں، اقتدار کو، کرسی کو، حکومت کو. میری نظر میں یہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. الا ان اقیم حقا او ابطل باطلا. ہاں، حکومت اس صورت میں قیمتی ہے کہ جب اس حکومت کے ذریعے سے کسی مٹتے ہوئے باطل کو، کسی مٹتے ہوئے حق کو دوبارہ بلند کیا جائے، یا کسی ابھرتے ہوئے باطل کا سر کچل دیا جائے. باطل کو کچلنے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے اگر اس غرض سے ہو تو حکومت ٹھیک ہے، ورنہ اقتدار اور کرسی میری نظر میں بکری کی چھینک میں نکلنے والی کثافت. کس بلندی پر ہیں علی. قسم خدا کہ ہم نے ابھی تک نہ خود سمجھا ہے علی کو، نہ دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. یعنی ہمیں اس پر واقعاً بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ امیر المومنین کیا ہیں، اور اسلام میں جو سلسلہ امامت ہے اس سلسلہ امامت کے افراد کس بلندی پر فائز ہیں. اگر دنیا والوں کو نا، مثلا یورپ والوں کو، مغرب والوں کو، مغرب میں بسنے والے لوگوں کو اگر دنیا کو پتہ چل جائے کہ امامت یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھاگ کے اور دوڑ کے اس امامت کی طرف آ جائیں گے. بس گفتگو تمام، ختم. برادران گرامی، جب تک انسان ایمان عمل صالح کو انجام نہیں دیتا ہے اس وقت تک انسان کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے. یہ نتیجہ ہے ماحصل ہے آج کی گفتگو کا. اور اگر انسان ایمان تک نہ پہنچے، مقام ایمان تک نہ پہنچے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ظاہر ہے اس موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹے ہوئے پتوں کی طرح ہوتا ہے. ہوا جدھر جائے یہ پتے اسی طرف چلتے ہیں. ہوا ادھر سے چلے تو اس طرف چلتے ہیں، ادھر سے ہوا چلے تو اس طرف چلتے ہیں.
اور آخر میں بالآخر کسی گٹر میں جا کے سڑ جاتے ہیں وہ پتے. انسان ایسا ہے. اگر یہ درخت ولایت سے وابستہ نہ ہو جائے، یہ انسان درخت ولایت سے وابستہ نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ اس سے کٹا ہوا پتا ہے، ہوا جدھر چلے اسی طرف چلیں گے. اس کے نتیجے میں یہ انسان لالچی بھی ہوتا ہے، ڈرپوک بھی ہوتا ہے. اور لالچی اور ڈرپوک انسان سے کام لینا بہت آسان ہے. ابھی آج کے دنیا میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی یا اس کے لالچ سے فائدہ اٹھا کے اس کو استعمال میں لے آتے ہیں، یا اس کے ڈر اور خوف سے. یہی ہوتا ہے ڈرپوک انسان. لیکن اگر انسان ایمان تک پہنچ جائے تو نہ اسے کوئی ڈر لگتا ہے، نہ اسے کوئی خرید سکتا ہے. بہت مضبوط ہو جاتا ہے انسان. بس گفتگو تمام. کربلا والے جن کو ہم زیارت وارثہ میں یا اولیاء اللہ کہتے ہیں، وہ اس پختگی تک اس لیے پہنچے تھے کہ ان کا ایمان پختہ تھا. ایمان پختہ ہو جائے تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے، ڈرتا نہیں ہے. برادران گرامی، عموماً خواتین عام طور پر رقیق القلب ہوتی ہیں، ان کا دل بہت نازک ہوتا ہے، آسانی سے ڈرتی ہیں، آسانی سے پریشان ہو جاتی ہیں. کربلا کی خواتین بھی غیر معمولی تھیں. اصحاب کی خواتین بھی، اصحاب کی جو خواتین تھیں وہ بھی غیر معمولی تھیں. تاچیر اسد میں حضرت امیر المومنین کی بیٹیاں، ان کی تو مثال ہی نہیں ملتی ہے. وہ اتنی شجاع تھیں. کوفے میں جو آپ نے حضرت زینب نے خطبہ دیا تو ایک صاحب جو حضرت امیر المومنین کے اصحاب بھی رہ چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک لحظے کے لیے میں ہل گیا اور میں نے کہا یہ میں مولا کی آواز کہاں سے سن رہا ہوں. بالکل وہی لہجہ، وہی انداز اور وہی گفتگو. یہ جملہ میں کہا کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ حضرت زینب کتنے دنوں سے پیاسی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ کتنے دنوں سے بھوکی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ حضرت زینب کتنے دنوں سے سوئی نہیں تھی. اتنا میں جانتا ہوں کہ 9 محرم سے لے کر تا 11 12 13 محرم تک سونا بھی انہیں نصیب نہیں ہوا تھا، سوئی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود جب خطبہ دینے کے لیے آتی ہیں تو اس شجاعت اور شہامت کے ساتھ خطبہ دیتی ہیں کہ لوگ تصور کرتے ہیں امیر المومنین آ گئے اور شاید ان کی گفتگو ہو رہی ہے. یہ ہے شجاعت، یہ ہے شہامت. یہ اسی ایمان اور معرفت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. اور حضرت علیہ مکرمہ زینب کبریٰ، یہ تو کوفے کا حال تھا، اور اس کے بعد ابھی اور منزلیں ہیں. شام تک پہنچی ہیں، اور شام تک پہنچنے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں حضرت زینب نے. راستے میں کتنے حسین کے بچے شہید ہوتے رہے ہیں، اس قافلے کے بچے کتنے شہید ہوتے رہے ہیں، ان کا داغ دیکھا ہے. اور کتنے ناشائستہ رویہ اور سلوک لوگوں کا دیکھا ہے، اس کو حضرت زینب نے سہا ہے. اور شام تو خاص طور پر شام میں جس اہانت آمیز رویے کا اظہار شامیوں نے اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ کیا تھا، اسی رویے کی وجہ سے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ کہاں آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں نازل ہو گئیں، تو آپ نے فرمایا الشام الشام الشام. حالانکہ کربلا کی مصیبتیں کوئی کم مصیبتیں نہیں تھیں. کربلا میں کیا حضرت امام زین العابدین کے لیے یہ مصیبت کم ہے کہ بابا کا جنازہ، امام حسین کا جنازہ صحرا میں پڑا ہوا ہے اور جوان بیٹا اسے دفن نہیں کر سکتا ہے، دفنائے بغیر قیدی ہو کے چلے جاتے ہیں. یہ مصیبت کوئی کم مصیبت ہے، مگر امام زین العابدین اس کو مصیبت نہیں سمجھتے ہیں. اس سے بڑھ کر اس چیز کو مصیبت سمجھتے ہیں کہ پھوپھیاں ساتھ ہیں، بیٹیاں ساتھ ہیں، بہنیں ساتھ ہیں. مگر شام والوں کا جو رویہ، جو اہانت آمیز سلوک ہے، وہ اہانت آمیز سلوک اتنی تکلیف دہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں الشام 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 اجرکم علی اللہ. اس طرح سے ان کو لے جایا جاتا ہے. شام پہنچا دیا، اور شام پہنچانے کے بعد اب یزید کے دربار میں لے جانے سے پہلے 3 دنوں تک شام کے باہر رکھا جاتا ہے تاکہ شہر کو سجا دیا جائے، اور سجانے کے بعد ان کو داخل کر دیا جائے. داخل کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ راستے کے دونوں طرف مجمع لگا ہوا ہے، جم غفیر موجود ہے. اور یہ جم غفیر کس لیے آیا ہے؟ پیغمبر کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے
آیا ہے، جناب فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آیا ہے، یہ مصیبت کوئی کم مصیبت ہے، اجرکم علی اللہ۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، حضرت آیت اللہ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شام میں جو معاویہ نے اپنا قصر بنا دیا تھا، وہ قصر بہت ہی عظیم المنزلت قصر تھا، اور اس میں جناب مطہری کے مطابق اہل البیت علیہم السلام کو 7 مختلف حالوں سے گزارا گیا۔ ایک حال میں داخل کیا جاتا تھا اور نکال کے دوسرے حال میں، اس کے بعد تیسرے حال میں، اس کے بعد چوتھے حال میں، اسی طرح کر کے جب 7ویں حال میں داخل کر دیا تو حال یہ تھا کہ 700 کرسیاں لگائی گئی ہیں، سونے اور چاندی کی کرسیاں ہیں۔ ان کرسیوں کے اوپر اب یعنی طرح طرح کے لوگ موجود ہیں، عمرا ہیں، درباری ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، اور غیر ملکی کے ملکوں کے سفراء بھی ہیں، سفیر بھی موجود ہیں۔ اس جم غفیر کے درمیان جناب فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کو اس حال میں داخل کیا جاتا ہے کہ آپ کے سروں کے اوپر عبایا نہیں ہے، آپ کے سروں کے اوپر چادر نہیں ہے۔ اس حال میں داخل کرنا یہ حضرت زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، اجرکم علی اللہ۔ اور جب دربار میں داخل ہو گئی تو اس کے بعد ان کو بٹھا دیا جاتا ہے اور یزید تخت پہ جاتا ہے۔ تخت پہ جا کر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت ابا عبداللہ الحسین کا سر مبارک ایک تشت کے اندر رکھ کر سامنے یزید کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے تاریخ میں بات آئی ہے، مجھے یعنی میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں، تاریخ میں جو بات آئی ہے اس کے مطابق یزید کے ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، اور اس شراب کے پیالے کو وہ کبھی پیتا تھا، اور ایک ہاتھ میں ایک خیزران، ایک ڈنڈا تھا، اور اس ڈنڈے کے ذریعے سے شراب پیتا تھا، اور اس کے بعد کبھی کبھی اس شراب کے نشے کے عالم میں عجیب و غریب باتیں بھی اس نے کی۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے سب کیا تھا، کہاں کا جبرائیل، کون سی وحی، نہ کوئی جبرائیل آیا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو اتنے دنوں کی ستائی ہوئی جناب زینب کبریٰ، اتنے دنوں کی مصیبت دیکھی ہوئی جناب زینب کبریٰ، اتنے دنوں کی بھوکی جناب زینب کبریٰ، اتنے دنوں کی پیاسی جناب زینب کبریٰ، اتنے دنوں کی نیند نہ کی ہوئی جناب زینب کبریٰ، اور اتنی تکلیفوں سے گزری ہوئی زینب کبریٰ کھڑی ہو جاتی ہیں اور فرماتے اسکت یا یزید، خاموش ہو جاؤ اے یزید۔ اس کے بعد فرماتے لقد صدق قول اللہ عز وجل ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ، کہتا یزید خاموش رہو، اور خدا کا قول کتنا سچا ہے کہ لوگ جب برائیوں کا مسلسل ارتکاب کرتے ہیں تو برائیوں اور گناہوں کے ارتکاب کے نتیجے میں یہاں تک پہنچتے ہیں کہ وہ خدا کے نشانیوں کا بھی انکار کریں گے۔ یہ جو تم آج نبوت کا انکار کر رہے ہو، یہ جو تم آج وحی کا انکار کر رہے ہو، یہ تمہارے کرتوت اور تمہاری بری کارکردگی کا نتیجہ ہے۔ تم گناہوں میں اتنے ڈوب چکے ہو کہ اس کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ اب تم نبوت کا انکار کرتے ہو۔ اس کے بعد جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کد کیدک وسع سعیک فإنک لا تمحو ذکرنا ولا وحینا، کہو جو کرنا چاہو کرو یزید، جس شیطنت کو آزمانا چاہو آزماؤ، مگر یاد رکھو نہ تم وحی کو مٹا سکو گے، نہ مومنوں کے دلوں سے ہماری محبت کو مٹا سکو گے۔ ہم کل بھی عزیز تھے، آج بھی عزیز ہیں، اور تم نے جو ہمیں شہر بشہر دیار بدیار گھما پھرا کر قیدی بنا کر یہاں تک لے آیا ہے، تو تمہارا خیال ہے کہ ہماری عزت میں کوئی کمی آ گئی ہے یا کوئی تمہاری قیمت بڑھ گئی ہے؟ نہیں، ہم کل بھی عزیز تھے، آج بھی عزیز ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا جو شیعوں کے دلوں کو جلانے والا جملہ ہے، اور حضرت فرماتی ہیں کہ یہ امین العدل ابن الطلقاء تقدیرک حرائرک و بنات رسول اللہ سبایا، اے کنیزوں اور غلاموں کی اولاد، یزید کو یہ لفظ کہہ کر حضرت مخاطب کرتے ہیں، اے غلاموں کی اولاد، یہ کتنی نا انصافی ہے۔ ہندے جگر خار کی بہو بیٹیاں تو عزت سے رہیں، حجاب میں رہیں، مگر فاطمہ زہرا کی بیٹیاں کہ جس کے اوپر آیت تطہیر نازل ہو گئی تھی، اس کو قیدی بنا کر شہر بشہر اور دیار بدیار پھرایا جائے، ہر ایرے غیرے کی نظر اس کے اوپر پڑ جائے۔